الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک یعنی قریب ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آج کے سلسلے میں جامع ترمذی سے ہم ایک حدیث مبارک شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے باعتبار اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس سے، میری نشست سے دور وہ شخص ہوگا جو واہیات کو بکنے والا ہوگا، جو لوگوں کا مذاق اڑانے والا ہوگا، اور متفیہق یعنی یہ تیسرا شخص، ایک واہیات بکنے والا، دوسرا لوگوں کا مذاق اڑانے والا، اور تیسرا متفیہق یہ قابل نفرت ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں میری نشست سے، میری مجلس سے بہت دور ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بےہودہ گفتگو کرنے والا یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، واہیات بکنے والا یہ ہمیں سمجھ آ گیا، اسی طرح وہ شخص کہ جو اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن یہ تیسرا شخص جو متفیہق ہے یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے، اس کی تعریف کیا ہے، ہم کیسے سمجھے کہ متفیہق کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتکبرون، کہ متفیہق سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، خود کو افضل سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت کرنے کو کہتے ہیں، تکبر لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یہ دو باتیں اس حدیث مبارک میں موجود، حق کی مخالفت کرنا اور دوسری بات لوگوں کو حقیر جاننا۔ فقہاء کرام نے جو کتابیں لکھی اور اس میں تکبر کی تعریفات بیان کی،
اور تکبر کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، اس میں فرماتے ہیں کہ تکبر کیا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا ذالک ان یری الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، تکبر میں انسان اپنی ذات کو، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل جاننے لگتا ہے، بڑا جاننے لگتا ہے، فضیلت والا جاننے لگتا ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام ہمیں صرف اور صرف عقائد اور عبادات کی ہی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے رہن سہن کے طریقے بھی وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسلام کے مطابق نظر آنا چاہیے، اس میں اسلام کی جھلک نظر آنی چاہیے، پتہ لگے کہ یہ شخص قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ ایک مسلمان کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کی تواضع، اس کی عاجزی، اس کی انکساری، اس کی گفتگو، اور پھر اس کے دیگر تمام معاملات، ان کے اندر آہستگی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، ملائمت ہونی چاہیے، اور اس انداز سے ہو کہ جیسا قرآن نے کہا ہے، ایسا نہ ہو کہ متکبر لوگوں کی چال کی طرح یہ چال اپنا لے، اوباش لوگوں کی طرح یہ چلے، اٹھے بیٹھے کہ لوگ اس سے نفرت کریں، دل ہی دل کے اندر اس کے لیے نفرت کا ایک مادہ رکھیں، اگرچہ اظہار کچھ اور کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو دین اسلام کے مطابق ہو، اور ہمارے ہر پہلو سے دین اسلام کی ایک جھلک نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی تکبر اور خود نمائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے۔ مراد یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں، البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم آ جاتا ہے، لہذا اترانا چھوڑ دو اور عاجزی اور انکساری کو قبول کر لو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابلیس لعین نے بھی یہی کچھ کیا تھا، خود کو افضل جانا اور دوسرے کو حقیر جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی تخلیق، یعنی آپ کی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا، جن میں ابلیس بھی تھا، معلم الملکوت، حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کیا۔ سب سے پہلے جب سجدہ کیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام، پھر دیگر تمام جو مقرب فرشتے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس نے نہ کیا، انکار کر دیا، اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں
تو ابلیس لعین کی فاسد مراد بالکل واضح ہے کہ اگر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے تب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، چاہے جائے کہ ان سے بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں، معاذ اللہ۔ ابلیس کی اس سرکشی، نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی، یعنی عبادت کا جو جلال اس کے چہرے کے اوپر تھا، عبادت کی جو خوبصورتی، حسن اس کے چہرے پر نظر آتا تھا، وہ سب خوبصورتی ختم ہو گئی اور وہ بد شکل روسیا ہو گیا، اس کی نورانیت سلب کر لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا، یعنی لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تکبر کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے علماء فرماتے ہیں، کوئی غلام اگر بغیر اجازت کسی بادشاہ کا تاج اپنے سر کے اوپر رکھ لے، اپنے سر پر پہن کر اس کے تخت کے اوپر براجمان ہو جائے، تو جس طرح یہ غلام بادشاہ کی طرف سے سخت سزا پائے، ایک تو اس کا تاج پہنا، دوسرا اس کے تخت پر بیٹھ گئے، حالانکہ اس تخت پر بادشاہ نے بیٹھنا تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھتا۔ اس کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے تاج پوشی ہونی تھی، اس کے سر پر تاج پہنایا جانا تھا، اور یہ غلام ہو کر تاج بھی پہن بیٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ تخت پر بھی براجمان ہوا۔ بادشاہ کو پتا چلے تو کہا سخت سے سخت یہ شخص سزا پائے گا۔ بالکل اسی طرح صفت کبر میں شرکت کی مذموم کوشش کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے، لہذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرے میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کبریائی کو اپنی چادر فرمانا وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک چادر کو دو نہیں اوڑھ سکتے، یوں ہی عظمت و کبریائی سوائے میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے جو تکبر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور بدترین شخص کون ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں شریک تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر اس کے بعد خود ہی آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے سوال کیا پھر اس کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ بد اخلاق اور متکبر شخص ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے خود فرمایا کہ وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کو ضرور پورا فرمائے گا۔ جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث بالکل واضح ہے، آپ اس کو غور کریں کہ دو بندوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، ایک طرف متکبر ہے، ایک طرف بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا شخص،
اور دوسری طرف وہ ہے کہ جس کا لباس بھی بوسیدہ ہے، ایک سادہ آدمی، ایک کمزور اور ناتواں آدمی، عاجزی اور انکساری کرنے والا آدمی، اور دوسری طرف متکبر ہے. اور دونوں میں سے جس کے کپڑے اگرچہ اچھے پہنے ہوئے ہیں، قیمتی ہیں، خوبصورت ہے، خود بھی حسین و جمیل ہے، مال و دولت رکھتا ہے، لیکن تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ انہ لا یحب المستکبرین. اور دوسری طرف وہ شخص کمزور و ناتواں ہے، ضعیف ہے، بوسیدہ لباس پہنا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. کیوں؟ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہے، تکبر نہیں کرتا. یہاں تک کہ جب یہ اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کہی ہوئی بات کو پورا فرما دیتا ہے. تکبر کرنے والوں کو بروز قیامت ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند لایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی تھوڑا سا تکبر ہو، زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا تکبر، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت علامہ مولا علی قاری علیہ رحمت اللہ الوالی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے بعد یا اللہ تبارک و تعالی کے عفو و کرم سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا. یہ بھی اس صورت میں کہ جب مرتے وقت دل کے اندر ایمان موجود ہے، اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہی موجود، اور اگر صفت ایمان سے الایمان والحفیظ دنیا سے جانے سے پہلے یہ محروم ہو گیا تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور پھر اسی میں اپنی زندگی گزار دے گا، اور جنت میں داخل بھی نہیں کیا جا سکے گا. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ اس تکبر کا کیا فائدہ؟ محض لذت نفس، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، جبکہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، مخلوق کی بیزاری، میدان محشر کے اندر ذلت و رسوائی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور جنت کے انعامات سے محرومی، اور جہنم کا رہائشی بننے جیسے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا ہے. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے کہ چند لمحوں کی لذت چاہیے یا ہمیشہ کے لیے جنت، میدان محشر میں عزت چاہیے یا ذلت چاہیے. یقیناً ہم خسارے یعنی نقصان میں رہنا نہیں چاہیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس انداز کا ہم پتہ چلائیں کہ جو ہمارے اندر کیفیات ہیں کہیں ایسا تو نہیں، یہ تکبر تو نہیں. اس مرض تکبر کی موجودگی کا پتہ چلائیں اور اس کے علاج کے لیے کوشاں ہو جائیں. اور ہر باطنی مرض کی کچھ نہ کچھ علامات ہوتی. آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تکبر کی علامات کیا ہیں تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں. لیکن یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ علامات جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں، نہ یہ کہ دوسروں کے اوپر فتوے لگائیں اور دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور دوسروں کو سمجھانے میں لگ جائیں اور اپنی اصلاح کی فکر کو چھوڑ دیں. ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ تکبر کی ایک علامت یہ ہے
کہ بندہ یہ بات پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کی شان و شوکت کا اظہار ہو. اور دوسری علامت یہ ہے کہ تعظیم کی خاطر میرے سامنے لوگ کھڑے رہیں اور جب میں آؤں تو فوری طور پر تعظیماً لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہو کہ لوگ تکبر ہی اس کو خیال کرنا شروع کر دیں. یہ ہر ایک نے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا آیا کہ اس کی یہ کیفیت تو نہیں کہ میں یہ چاہتا اس لیے ہوں کہ لوگوں کے مابین میری عزت ہو, میری شرافت سمجھی جائے اور میری تعظیم کی جائے. ہر ایک کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. اور ممکن ہے کہ یہی علامتیں پائی جائیں لیکن وہاں تکبر نہ ہو. انسان کا باطن کیا ہے یہ رب جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ مریضوں, معذوروں اور غریبوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرے. کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے سلام کرنے میں پہل نہ کرے. یعنی کسی نشست میں پہنچا, کسی مجلس میں آیا تو وہاں پر سلام کرنی چاہیے اس کو کہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہے, لیکن یہ نہیں کہتا اس لیے کہ جو میرے ماتحت ہیں وہ مجھے کہیں. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو راہ چلتے ہوئے اگرچہ کوئی بچہ ہی ہوتا تو آپ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. اسی میں عاجزی ہے, اسی میں انکساری ہے. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ایک اس کی علامت یہ ہے کہ کسی معظم دینی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کو گوارا نہ کرنا. کہ کوئی عالم صاحب آ گئے, کوئی مفتی صاحب آ گئے, کوئی شیخ الحدیث, کوئی پیر صاحب یا والد محترم با اعتبار دینی فضیلت رکھتے ہیں اور یہ ان کے لیے کھڑے ہونے کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتا, تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح اپنے لباس, اپنا اٹھنا, اپنا بیٹھنا, گفتگو کرنا, اس میں امتیاز چاہتا ہے تاکہ میں لوگوں کو نیچا دکھا سکوں. مخلوق خدا کے عیبوں کی ٹو میں لگا رہتا ہے تاکہ میری بڑائی ان کے اوپر ہو, یہ سب کے سب دبے رہیں. یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے. کسی کی نصیحت یا مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا. جی ہاں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہاں بیٹھتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں. اس نے اپنی ذات کو درست ہی سمجھنا ہے. بات غلط بھی کرے کہتا ہے کہ میں درست ہوں. ہاں, اگر اس کی اصلاح کی جائے, اسے کوئی نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت کو مانتا نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس نصیحت کو مان لوں گا تو میری ذلت ہے. حالانکہ ایسا نہیں. جو بات دین کی ہے, جو بات اچھائی کی ہے, اسی میں بڑائی ہے, اسی پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ ہر ایک سے بحث کرنا اور خالی بانے کی کوشش کرنا, دوسرے کی درست بات کو بھی غلط ثابت کر کے رکھ دینا کہ میں نے اگر یہاں پر اس کی بات مان لی تو میری عزت نہیں رہتی. حالانکہ بات اس نے درست کی ہے لیکن اس پر بھی غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں, بات بات پر بحث کرتے ہیں. اور یہ بات بات پر بحث کرنا بسا اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلوا دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ہوتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بات کرو وہ سوچ کر کرو, وہ سمجھ کر کرو. پہلے سوچو کہ آیا کہ یہ بات درست ہے, اس کے کرنے میں مجھے فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر فائدہ نظر آتا ہے تو کر لو, اور اگر فائدہ نظر نہیں آتا تو خاموش رہو. کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا من سمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور ارشاد فرما دیا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے گھر کے کام کاج کرنے,
बाजार से सौदा सलफ उठाकर लाने को कसरे शान समझना, यह भी तकब्बुर की एक अलामत है। इंसान को चाहिए कि अपने घर के काम खुद करे। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जूता भी अगर खराब हो जाता तो उसको खुद अपने हाथ से गांठ लिया करते। तो हम अगर अपने काम अपने हाथों से करते हैं तो ये गोया कि सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, ना ये कि हमारे लिए कसरे शान हो। हमारी इज्जत इससे कम नहीं होती, बल्कि इससे आजिज़ी आती है, इससे इनकिसारी बंदे के अंदर पैदा होती है, और आजिज़ी और इनकिसारी को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है और तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता। इसी तरह एक अलामत यह है कि कम कीमत लिबास पहनने के अंदर इंसान शर्म महसूस करे, आर महसूस करे। क्यों भाई, लोग क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। एक तो इस बात ने हमें बहुत गहराई में डाल दिया है कि हम ये समझने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारा मर्तबा क्या होगा, क्या हमारा रब इस अमल से राजी भी होगा या नहीं होगा। बेटे इस्लामी भाइयों, मदीना चैनल के नाज़रीन, जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो हर एक से डरता रहता है वो फिर रब से नहीं डरता। तो लोगों की परवाह किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला की रिजा को तरजीह देनी चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिजा को तरजीह देनी चाहिए। तकब्बुर की अलामतों में से एक ये भी है कि अमीर अगर दावत दें तो जनाब बड़े पूरे एहतिमाम के साथ, शान शौकत के साथ शरीक हों, और गरीब अगर दावत दें तो सिरे से कबूल ही ना करें, और अगर कबूल कर भी लें तो बहुत सारे हीले बहाने करें, टाल मटोल करें, फिर उसके बाद जाकर वक्त दें। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यह भी तकब्बुर की अलामात में से एक अलामत है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अलामतें तो बहुत ज्यादा हैं कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये तकब्बुर है या नहीं। लेकिन हम में से हर एक ने अपनी जात का खुद मुहासबा करना। तकब्बुर के जो असबाब हैं उलमा ने वो भी बयान किए। उनमें से एक इल्म भी है कि इंसान को जब इल्म ज्यादा आ जाता है, बसा औकात ये तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। हर कोई अपनी इल्मियत की वजह से तकब्बुर करने लगे ये जरूरी नहीं, क्योंकि इल्म इंसान को आजिज़ी सिखाता है, इल्म इंसान को इनकिसारी सिखाता है, इल्म इंसान को राह हिदायत की तरफ गामजन कर देता है, इल्म इंसान को अल्लाह की रिजा देता है, इल्म इंसान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देता है। इल्म नूर है, इल्म उजाला है। लेकिन अगर किसी को लगे कि मैं इस इल्म की वजह से दूसरों को हकीर जानने लगा हूं, उसे चाहिए कि अपना इलाज करे। उसे चाहिए कि इब्लीस की तरफ देखे कि जो मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों को सिखाने वाला, लेकिन तकब्बुर की वजह से वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह की बारगाह से धुतकार कर निकाल दिया गया। अगर वो निकाल दिया गया, हालांकि उसके पास इल्म की दौलत मौजूद थी, तो हम अगर अपने इल्म की वजह से तकब्बुर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी को मोल लेंगे। इसलिए जिस शख्स को यह लगे कि इल्म की वजह से मेरी जात में तकब्बुर पैदा हो रहा है, उसे अपना इलाज करना चाहिए। और दूसरा, इबादत, अपने नवाफिल, अपनी इबादत और रियाजत की वजह से दूसरे लोगों को हकीर जानने लगे, मखलूक खुदा से दूर रहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं। इबादत की वजह से अगर तकब्बुर आता है तो उसे अपना इलाज करना चाहिए। बसा औकात तकब्बुर माल दौलत की वजह से होता है कि मेरे पास जनाब बहुत ज्यादा माल है, मालो सरवत वाला आदमी, इस वजह से तकब्बुर करता है और अपने मातहतों को हकीर जानने लगता है। उसे चाहिए कि अपना इलाज करे। ये दौलत अगर आज आई है तो कारून के पास भी थी, फिरौन के पास भी थी, हामान के पास भी थी, कहां चली गई? ये दौलत अगर मिली है तो ये जा भी सकती है। अपना इलाज जरूरी है। हस्बो नसब की वजह से, ओहदा व मनसब की वजह से और ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएं तो नाकामियों वालों को हकीर जानने लगे। हुस्न जमाल की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी रंगत की वजह से लोगों पर तकब्बुर करने लगे, या ताकत और कुव्वत की वजह से। ये सब असबाब हैं। अगर ये चीजें आने लगे तो इंसान को अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए।
تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، کیونکہ تکبر وہ مذموم وصف ہے جسے اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا، اور جو رب کو پسند نہ ہو وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔